مسیح میں آپ سب کو سلام پاکستان۔ میں خدا کا نہایت دل سے شکر گزار ہوں کہ خدا نے آج ہمیں موقع دیا، وقت دیا کہ ہم خدا کے جلال کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکیں اور خدا کا زندہ کلام سن سکیں۔ میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خدا نے آج ہمیں خدا کے کلام سے سیکھنے کے لیے ہمیں وقت بخشا ہے۔ اور میں اپنا تھوڑا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر اکبر مسیح کھوکھر ہے۔ یہاں آباد میں ہمارا چرچ ہے، الفا جیسس گاسپل منسٹری کے نام سے ہم خدمت کر رہے ہیں، اور یہاں آباد میں عرصہ دراز سے ہم خدا کی خدمت اور خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں۔ اور آج میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے بھی، عبادت ٹی وی کے لیے بھی خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے ان کو ہمارے ساتھ جو ہے ملایا ہے تاکہ ہم سب مل کر خداوند کے نام کو جلال دے سکیں اور خدا کی آواز کو دنیا تک ہم پہنچانے والے بنیں۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے خدا کے کلام میں سے وہ ہے دعا آسمان کی کنجی ہے۔ دعا آسمان کی کنجی ہے۔ تو خدا کے کلام میں سے آج ہم تلاوت کریں گے زبور 138 اور اس کی 3 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ کلام خدا کا پڑھا سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، خدا کا کلام ہمارے لیے باعث برکت اور ہمارے لیے اتم ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول بھی مرجھا جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اور خدا کا کلام یہ زندہ کلام ہے، دو دھاری تیز تلوار ہے جو بند اور گودے میں سے ہو کے گزر جاتی ہے۔ اور خدا کا کلام بے تاثیر کبھی نہیں لوٹتا۔ جب یہ جاری ہوتا ہے، بندن جوئے ٹوٹتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، ٹیلے ہموار ہوتے ہیں، اور خدا کا کلام جو ہے ہماری زندگیوں کو چینج کرتا اور بدلتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے اور برکت پائیں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ دعا آسمان کی کنجی ہے، آسمان کو کھولتی ہے۔ اور ابھی جو تلاوت کی گئی ہے زبور 138 میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ جس دن میں نے دعا کی تو نے میری سنی اور مجھے تقویت دے کر میرا حوصلہ بلند کیا۔ خدا ہمیں حوصلہ ہمارا بلند کرتا ہے، خدا ہمیں تقویت دیتا ہے۔ اور دعا جو ہے یہ ہمارے لیے ایک جیسے جسم کے لیے ہمارے جسم کے لیے خوراک ضروری ہے، اسی طرح دعا ہماری روح کے لیے ایک بہت ہی اہم خوراک کی مانند ہے۔ اور ہم خدا کے کلام میں سے لوکا کی انجیل اور اس کا 18 باب میں ہم خدا کے کلام میں سے ایک بڑی خوبصورت ایک تمثیل جو ہے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور اس پر ہم غور بھی کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ادھر یہ بیوہ اور قاضی کی یہ بڑی خوبصورت تمثیل خدا کے کلام سے ہمیں ملتی ہے کہ کسی شہر میں ایک بیوہ رہتی تھی اور اسی شہر میں ایک قاضی بھی رہتا تھا، اور وہ قاضی جو تھا بے انصاف قاضی تھا، اور نہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، نہ وہ آدمیوں سے ڈرتا تھا، نہ وہ خود آدمیوں کی پرواہ کرتا تھا۔ اور میرے عزیزوں، یہ بے انصاف قاضی کے بارے میں خدا نے یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اس بے انصاف قاضی کو دیکھو کہ یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو بیوہ تھی، ایک عورت جو خاتون تھی، وہ بہت ہی پریشان تھی، اس کا مدعی اسے تنگ کرتا تھا، اور اس کی پراپرٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، بائبل مقدس میں ایسا لکھا نہیں، لیکن کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ بہت ہی پریشانی کی حالت میں جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی، اور روز دروازہ نوکتی، قاضی کا دروازہ نوک کرتی، کھٹکھٹاتی، لیکن بے انصاف قاضی اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتا تھا۔ آخر کر روز بروز دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آوازیں دی گئی، بے انصاف قاضی نے ایک دن اپنا دروازہ کھول دیا اور اس نے کہا کہ تو اے خاتون ہمیں بتا کہ تیرا کیا مسئلہ ہے، تو نے تو ہمارے ناک میں دم کر دیا ہے، ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ اور اس کو اندر بلایا، اسے بٹھایا اور اس کا انصاف کر دیا۔ اور خدا یسوع مسیح کلام میں ہمیں بتاتے ہیں، کیا میں بے انصاف قاضی ہوں جو رات دن میرے حضور فریادیں گزرانتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کیا میں ان کی دعا کو نہیں سنوں گا؟ بے شک میں ان کی دعا کو سنوں گا۔ خدا ہمارا بے انصاف قاضی نہیں ہے،
بلکہ وہ تو انصاف کرنے والا خدا ہے۔ وہ ہمیں برکت پہ برکت دیتا ہے، وہ ہماری خوشی میں خوش رہتا ہے۔ اگر ہم پریشان ہوتے ہیں، اگر ہم دکھ میں ہوتے ہیں تو وہ بھی دکھی ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کس قدر ہم سے پیار کرتا ہے۔ وہ سندر خدا ہے، وہ محبت سے لبریز خدا ہے اور اپنے بچوں سے انتہا پیار کرتا ہے۔ وہ کبھی ہماری ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ حنا کی بارے میں ہم جب دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، پہلا شموئیل اس کی پہلے باب میں سے، کہ حنا خدا کی بندی تھی، خدا سے ڈرنے والی تھی، اور وہ بہت پریشانی کے عالم میں رہتی تھی کیونکہ وہ بانجھ تھی، اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کا ہسبینڈ، اس کا خاوند اسے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں اور وہ اپنی بیوی حنا سے، اپنی دوسری بیوی سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ اپنے بچوں کو حصہ دیتا تو حنا کو دوگنا حصہ دیتا۔ اور میرے عزیزو، حنا جب سیلا میں جاتی، خدا کی جہاں خیمہ اجتماع تھا، خدا کا گھر تھا، تو وہاں خدا کے حضور قربانی کے لیے جب وہ جاتے تو خدا کے حضور نذرانے پیش کرتے، اس کا ہسبینڈ نذرانے پیش کرتا، ہدیہ گزرانتا، قربانی گزرانتا۔ تو حنا بہت پریشانی کے عالم میں تھی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ سیلا میں گئے اور اپنی قربانی اور نذرانہ پیش کرنے کے لیے، تو حنا زار زار رونے لگی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ زار زار رونے لگی، اور ایلی کاہن جو اس خیمہ اجتماع میں خدمت کرتا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ خبیث عورت ہے، اور اس نے کہا کہ تو نشے میں ہے۔ اور حنا نے کہا کہ اے میرے مالک، میرے آقا، میں کب نشے میں ہوں؟ میں تو اپنے غموں کی ماری ہوئی عورت ہوں، اور میں تو اپنے خدا کے حضور دعا اور گریہ زاری کر رہی ہوں، میں تو رو رہی ہوں، چلا رہی ہوں۔ تو جب ایلی کاہن نے اس کو دیکھا کہ واقعی ہی یہ خدا کے حضور گریہ زاری کر رہی ہے، اور اس کی دعا کو اس نے سنا، اس کے ہونٹ تو نہیں ہل رہے تھے لیکن وہ آواز نہیں آ رہی تھی، تو اس نے اس کو کہا کہ میری بیٹی تو سلامت چلی جا، میرا خدا تجھے جو ہے برکت دے۔ اور میرے عزیزو، اس وقت سے جب وہ چلی گئی تو خدا نے اس کی دعا کو سنا اور اسے شموئیل عطا کیا۔ اور حنا کی دعا جو ہے بائبل مقدس میں بہت ہی مشہور دعا ہے کہ خدا ہماری دعائیں سنتا ہے۔ وہ ہماری کبھی بھی دعا کو رائے گاہ نہیں کرتا، وہ کبھی بھی ہماری دعا کو جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ نہ سنے، کیونکہ کلام حق میں لکھا ہے کہ تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا۔ یرمیہ کی بابت لکھا ہے، یرمیہ 33 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور ایسی بڑی بڑی گہری باتیں جس کو تو نہیں جانتا تجھ پر جاری کروں گا۔ خدا ہمارے پکارنے پر ہمیں جواب دیتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے۔ خدا کے کلام میں یرمیہ 29 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے، جب پورے دل سے میرے طالب ہو جاؤ گے تو میں تمہیں مل جاؤں گا۔ خدا ہماری دعا پہ کان لگاتا اور جواب دیتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرا کان بھاری نہیں جو دعا نہ سن سکے، اور میری آنکھ چھوٹی نہیں جو دیکھ نہ سکے۔ خدا ہمیں دیکھتا ہے، ہماری دعا کو سنتا ہے اور پھر جواب بھی دیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کے کلام میں متی کی انجیل اس کے 7 باب میں لکھا ہے کہ مانگو گے تو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں مانگنا ہے، ہمیں کھٹکھٹانا ہے، ہمیں جو ہے پکارنا ہے خدا کو۔ کیا ہم جب دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں تو ہمارے لیے نہیں کھولتا؟ جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو دروازہ نوک نہ کریں، دروازہ نہ کھٹکھٹائیں تو کیسے ہمارے لیے دروازہ کوئی کھولے گا؟ اسی طرح خدا کی بارگاہ میں جب ہم جاتے ہیں تو جب ہم اپنی صدا کو بلند کرتے ہیں، اپنی دعا کو ہم خدا کے حضور رکھتے ہیں، تو آسمان کھل جاتا ہے اور خدا ہماری دعا کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ مانگو گے تو دیا جائے گا۔ بے شک ہمارے مانگنے پہ خدا ہمیں مہیا کرتا ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا یہوہ یری ہے، خدا مہیا کرنے والا ہے۔ وہ ہماری مانگنے پر وہ جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔
خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، لیکن میرا طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوگا۔ خدا ہمیں نیند ہی میں لٹا دیتا ہے، ہماری ضروریات کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی خدا چاہتا ہے میرے بچے مجھے پکاریں اور مجھ سے مانگیں، پھر میں ان کو دوں۔ اور جب ہم مانگتے ہیں تو خدا ہمیں سرفرازی، برکت، بلیسنگ عطا فرما دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں بارہا اس بات کے لیے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کے حضور کیسے پکارنا ہے۔ اگر ہم اپنے دل ہی دل میں خدا کے حضور گریہ زاری کرتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنا اظہار نہیں کرتے تو کیسے ہم برکت لے سکتے ہیں؟ اگر ہم پوشیدگی میں دعا کرتے ہیں تو بے شک خدا ہمیں برکت دیتا ہے، اپنا آسمان کھولتا ہے۔ اور عزیزو، خدا کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے تھے یرمیہ کی بابت کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا۔ خدا ہماری پکار پر ہمیں جواب دیتا ہے، یعنی ہمیں بدلہ دیتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے، ہمیں بلیس کرتا ہے۔ اور دانیل کے صحیفے میں اگر دیکھیں تو جب وہ 21 دن کا روزہ رکھتا ہے اور دعا پہ دعا کرتا ہے تو آسمان پر دانیل کی دعا آسمان پر جاتی ہے اور خدا جبرائیل کو بھیجتا ہے، اپنے بندہ کو بھیجتا ہے، اپنے پیغمبر کو، اپنے مسنجر کو بھیجتا ہے کہ میرے بندہ کے پاس جا کہ تو میرے لیے بہت عزیز ہے۔ اور عزیز کا جو ہے خطاب اسے ملا ہے، عزیز کا خطاب جب خدا اسے دیتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے بہت عزیز ہے، اور اس کی دعا آسمان پر پہنچی ہے۔ آسمان پر خدا کا دفتر ہے، آفس ہے، وہاں ہماری دعائیں لکھی جاتی ہیں۔ آسمان پر خدا کے تخت کے سامنے سونے کے 7 پیالے ہیں اور ہماری دعائیں آسمان پر بخور کی مانند جاتی ہیں اور ان مقدس پیالوں میں جاتی ہیں، اور خدا ان دعاؤں کو سنتا ہے اور پھر ہمیں جواب دیتا ہے۔ دانیل کی دعا جب آسمان پر پہنچی تو خدا نے جبرائیل سے کہا کہ میرے بندہ کے پاس جا اور اسے برکت دے اور اسے یہ کہے کہ تیری دعا سنی گئی ہے۔ اور جب جبرائیل اس کو برکت دینے کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے جا رہا تھا کہ خدا تیری دعا کو سنتا ہے، تو راستے میں آسمان پر جو ہے بہت سے موکل، فارس کا موکل اسے روکتا ہے، اور اس موکل کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، خدا کا مقرب فرشتہ میکائیل فرشتہ جنگ کرتا ہے اور جبرائیل کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ جبرائیل زمین پر دانیل کے پاس جاتا ہے، جو دانیل کو خدا نے فاضل روح بھی دی تھی، اور یہ خدا کا بہت پیارا عزیز شخص تھا، خدا کا بندہ تھا، عزیز بیٹا تھا، اور یہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والا شخص تھا۔ اور جب یہ دعا کرتا تو آسمان پر اس کی دعا بلند ہوتی۔ تو خدا کے بندہ جبرائیل فرشتے نے اسے کہا کہ تو خدا کے حضور بہت ہی عزیز ہے، تیری دعا آسمان پر سنی گئی ہے، اور میں اس لیے آج آیا ہوں تاکہ تجھے بدلہ دوں۔ اور ایک دم وہ جب فرشتے کو دیکھتا ہے تو مدہوش ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، لیکن خدا کا بندہ یا خدا کا فرشتہ جو ہے اسے حوصلہ دیتا ہے، اسے تقویت دیتا ہے، اسے اٹھاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے آج میسج ہے کہ جب ہم خدا کے حضور دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں آسمان پر پہنچتی ہیں، ہماری دعائیں آسمان پر بخور کی مانند جاتی ہیں اور دھواں بن کے مقدس پیالوں میں جاتی ہیں، اور خدا ہمیں برکت دیتا ہے، خدا ہماری دعا کو سنتا ہے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خدا ہماری دعا نہ سنے، کیونکہ داؤد خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جب میں نے دعا کی تو نے میری سنی۔ خدا ہماری دعا کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم بعض وقت بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ خدا شاید ہمیں چھوڑ گیا ہے، یا خدا ہماری دعا نہیں سن رہا، ہم اکیلے رہ گئے ہیں، ہم پستہ اور خستہ حال ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں، کیوں خدا ہمیں چھوڑ گیا ہے؟ لیکن خدا کبھی بھی کسی کو نہیں چھوڑتا۔ ایوب کی زندگی کو دیکھیے گا، ایوب صابر جسے کہتے ہیں، وہ خدا کا بندہ تھا، خدا کے ساتھ ساتھ چلنے تھا۔ جب اس کی زندگی میں مصیبت آئی، پریشانی آئی، تو اس نے پھر بھی خدا کے نام کو مبارک کہا، اور سب کچھ اس کا جاتا رہا، لیکن اس نے پھر بھی خداوند کے نام کو مبارک کہا۔ ہمیں بھی کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے،
کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہم شاید اکیلے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں، ہماری دعا سنی نہیں جاتی۔ ایسا ہرگز ہماری زندگی میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے خیالوں میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا یقین، ہمارا توکل، ہمارا ایمان اپنے خداوند کے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا اپنے آسمان کو کھولتا ہے اور ہمیں ہر طرح کی برکت سے اسیر و سودہ کرتا ہے۔ خداوند کتنا بھلا خدا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ بھلائی کرتا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں کرتا، بلکہ جب ہم خوش ہوتے ہیں، ہم شادمانی کرتے ہیں، تو صفنیہ کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ خوشی کرتا ہے، ہمارے ساتھ تالی بجاتا ہے، شادمان ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم غم میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح جب لازر کی قبر پر گئے تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع ناصری اگر روتے ہیں، ہمارے لیے آنسو بہاتے ہیں، تو خدا ہمارا جو آسمانی باپ ہے وہ ہمارے لیے کس قدر ہمارا خیال کرتا ہے۔ وہ ماں کی طرح ہمارا خیال کرتا ہے، وہ باپ کی طرح ہماری فکر کرتا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، متی کی بابت لکھا ہے کہ کل کی فکر نہ کرو، کل کا دن اپنے آپ فکر کرے گا۔ ہمیں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ خدا کے حضور ہمیں اپنی دعائیں بلند کرنی چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں کہ بیوہ اگر دروازہ نہ کھٹکھٹاتی اس بے انصاف قاضی کا، تو کیسے بے انصاف قاضی اس کا انصاف کرتا ہے؟ اگر ہم دعا نہ کریں تو کیسے ہماری دعا سنی جائے گی؟ ہم چرچ میں نہ جائیں تو کیسے خدا ہمیں برکت دے گا؟ آج ہمارے لیے میسج ہے کہ ہمیں اپنی دعائیں بلند کرنا ہے اور خدا کے حضور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑی حلیمی اور فروتنی کے ساتھ ہمیں خدا کے حضور جانا ہے، اور تاکہ خدا ہمیں کثرت کی برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔